تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو, بس اب یہ بحث کیا کر دو, ہمیشہ کے لیے ختم کر دو, تاکہ اب دوسرے کام کریں. یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے, کوئی شافی بن گئے, کوئی مالکیہ کو فالو کیا, کسی نے حنابلہ کو فالو کیا, اور پھر ایک دوسرے کا احترام کیا. چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشغول ہو گئے. قانون مرتب ہو گیا. جب خلافت قائم ہوتی, کتابیں پہلے سے موجود تھیں, چلو بھائی یہ فقہ کو نافذ کر دو. یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی. افریقہ میں اسلام جب پھیلا, فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھی نا, تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا. حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ بھی بھائی قرآن و حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے, ٹینشن لینے کا بولو ہے ہی نہیں. کوئی مناظرے نہیں ہوئے, کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے, ہم نے تو جہاد اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے. بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے, ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی, ہم کہ پاگل ہیں, ہم نے تو جانے دی ہیں, خون دیا ہے اس لیے کہ نمازیں, ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی, بولتے کیوں نہیں؟ وہ جو بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے, دنیا بھر میں پھیل گئی بھائی. ادھر سندھ فتح ہو گیا, یہاں حنفی آئے زیادہ بر صغیر میں, احناف آئے یہاں پہ, سندھ فتح ہوا. سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے. بخاری میں جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں, صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا, صحیح ہے نا. میں نے جب یہ دورہ حدیث میں حدیث پڑھی, میں اچھل گیا. میں نے کہا ارے ہمارے علاقے کا نام آ گیا. سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے علاقے کا نام آ گیا بھائی. جا رجل من السندھ, ہو سکتا ہے ڈنڈا موڑ سے گیا وہ بندہ, ہو سکتا ہے این انڈا سندھ سے ہے. اب یہ نہیں سندھ کے کون سے علاقے سے, ہو سکتا ہے خیرپور سے گیا, ہو سکتا ہے سکبال سندھ سے گیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو امی عائشہ جب زندہ تھیں, سندھ فتح ہو چکا تھا, تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے, اور پھر ملتان, پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی. بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اچھا, اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا. بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے, اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی, رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, سب کے اپنے اپنے دلائل. جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں. وہ فقہ حنفی بھی ٹھیک. سارے علماء نے فتویٰ دیا. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو, لیکن کرے ایک کو. یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے, وضو ٹوٹ رہا ہے, تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں, اس میں ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا. اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. یہ نہیں, ڈرامے بازی, اس سے یہ گڑبڑ ہوگی. ایک کو کرو, دوسرے کو صحیح سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟